جی یہ آپ لوگوں کی حاضری اتنی تھوڑی کیوں ہے؟ ہاں، کیا وجہ ہے؟ اچھا، تو باقی جی یہ نگران معلمہ کچھ بتائے گی کہ کدھر ہے باقی سب؟ آ رہی ہے؟ چلو جی۔ تو یہ رمضان میں آپ میں سے کون کون درس قرآن دے رہا ہے اس موجود لوگوں میں سے؟ شاباش، اور کون دے رہا ہے؟ مسائل پڑھا رہے ہیں، بہت خوب۔ جی، اور اور کون دے رہا ہے؟ بہت خوب۔ تو ہم انشاءاللہ یہ جب شاباش، یہ جب تھوڑا سا آخری عشرہ ہوگا نا، تو آخری عشرے میں انشاءاللہ ہم تھوڑا سا درس قرآن کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھیں گے۔ اصل میں تو ہمیں پورا مہینہ پچھلے سال ہم نے پورا مہینہ پڑھا تھا، لیکن وہ ہمارا جو نصاب تھا وہ کافی پورا ہو چکا تھا اس لیے۔ لیکن ابھی ہمارا نصاب تھوڑا سا رہتا ہے جو کچھ پڑھانا ہے، اس لیے درس قرآن کو ہم تھوڑا سا نا یعنی لیٹ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کو ایک مجلس میں ہم تھوڑا بہت کر لیتے ہیں۔ تو یہ پچھلے ہفتے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ شابش ماشاء اللہ۔ تو ہم مولانا حمید الدین فرائی رحمہ اللہ کا جو میتھڈ تھا اور ان کے جو اولین ماخذ تھے اور جو ثانوی ماخذ تھے وہ ہم نے پڑھے تھے۔ اب ہم تھوڑا سا نا ویسے کچھ آپ سے مطالعہ کروانا ہے انشاءاللہ، اور شابش ماشاء اللہ، بہت خوب۔ تو کچھ آپ لوگوں سے مطالعہ کروانا ہے اور کچھ جو ہے یعنی اس کی مثالیں ہم نے پڑھنی ہے۔ انہی اصولوں کی بنیاد پر مولانا حمید الدین فرائی رحمہ اللہ نے کیسے قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں ان کی الگ انہوں نے تفسیر کی۔ مثلا اگر ہم نظم کو دیکھیں، نظم کے لحاظ سے کہ جو عمود ہے یا جو صورت کا نظم ہے وہ کیسے مولانا حمید الدین فرائی رحمہ اللہ صورت کو بالکل الگ انداز سے ایکسپلین کرتے ہیں، اور بہت ہی ان کی جو تفسیر ہوتی ہے وہ بہت ہی یونیک سی بن جاتی ہے۔ خاص طور پر اس کی ایک بہت ہی دلچسپ مثال یعنی میں دینا چاہوں گا۔ دیکھو سورۃ الذاریات، سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا۔ تو آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا یہ کس کی صفات ہیں؟ اس میں اللہ تعالیٰ کس کی بات بتانا چاہتے ہیں؟ کہ وَالذَّارِيَات میں اللہ تعالیٰ کس کی بتانا چاہتے ہیں؟ گھوڑوں کی، ہواؤں کی، شابش، گھوڑوں کی نہیں، گھوڑوں کی سورۃ العادیات میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی صفت بتائی ہے۔ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا یعنی وہ ہوائیں جو بادلوں کا بوجھ اٹھاتی ہے، پہلے ان کو اکٹھا کرتی ہے، پھر ان کا بوجھ اٹھاتی ہے، فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا پھر ان کو لے کے چلتی ہے، پھر تقسیم کرتی ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہوائیں ہیں ان کا کردار بیان کیا اس میں۔ آواز نہیں آ رہی؟ آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی شابش۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہواؤں کا جو کردار ہے نا وہ بیان کیا۔ اب سورۃ الذاریات کو اگر آپ دیکھیں نا تو سورۃ الذاریات کا جو پہلا رکوع ہے اس میں تو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت وغیرہ بیان کی، اس کے بعد سارا کا سارا اللہ تعالیٰ نے قوموں کا ذکر کیا، قوم لوط کا ذکر کیا، قوم نوح کا ذکر کیا، اور قوم ثمود کا ذکر کیا، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا۔ ان کا بڑا ہی شارٹ انداز میں، بڑا ہی مختصر انداز میں ذکر کیا۔ اب مولانا حمید الدین فرائی رحمہ اللہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کا عمود اگر آپ پہلے طے کریں، وہ کہتے ہیں سورۃ الذاریات کا جو عمود ہے نا، یا اس کا جو بنیادی موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہوا جو ہے، یہ ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے جو رحمت کا بھی ذریعہ ہے اور زحمت کا بھی، یا دوسرے لفظوں میں یہ اللہ کے عذاب کا بھی ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے جو رحمت ہے اس کا بھی ذریعہ ہے۔ اس میں گویا کہ یہ جو ایک مخصوص مخلوق ہے اللہ کی ہوا، اس کا جو ایک رول ہے اس کائنات میں، وہ بتانا مقصد ہے سورۃ الذاریات میں۔ اب جب آپ نے عمود طے کر دیا، اب آپ کو شروع میں ہواؤں سے کیوں شروع ہو رہا ہے یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا۔ اب آپ نے جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مولانا حمید الدین فرائی یوں کرتے ہیں، جب وہ سورت کا عمود طے کرتے ہیں نا، پھر سورت کے تمام موضوعات کو اس عمود سے ریلیٹڈ کرتے ہیں، اس عمود سے متعلق بناتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اس صورت میں یہ بتانا مقصد ہے کہ ہوا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کے عذاب کا مظہر ہے، تو پھر اس میں یہ قوموں کے احوال کیوں بیان کیے، قوم نوح کے اور فلاں فلاں قوم کے، ان کا اس صورت کے عمود کے ساتھ کیا ریلیشن بنے گا؟ تو مولانا حمید الدین فرائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دراصل جتنی بھی قوموں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب اتارا ان سب میں ہوا کا رول تھا۔ ہمیں بظاہر عذاب مختلف نظر آتے ہیں، لیکن مولانا حمید الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دراصل ان سب میں بنیادی جو فیکٹر تھا یا بنیادی جو عذاب کی وجہ تھی وہ ہوا تھی۔ وہ کیسے؟ وہ فرماتے دیکھو قوم نوح جو ہے وہ پانی میں ہلاک ہو گئی اور ان پہ پانی کا طوفان آیا، لیکن مولانا حمید الدین فرائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دراصل اس میں بھی ہوا عامل تھی، کیونکہ ہوا اتنی تیز چل رہی تھی کہ اس ہوا کے تیز چلنے کی وجہ سے پانی میں موجیں بن گئی اور ان موجوں کی وجہ سے لوگ ہلاک ہو گئے۔ اور یہ آپ نے دیکھا ہے کہ سمندر میں جو جہاز ڈوبتے ہیں یا جتنی بھی چیزیں ہلاک ہوتی ہے، خاص طور پر جو پانی کو یعنی خوفناک بناتا ہے یا خطرناک بناتا ہے وہ ہوا بناتا ہے نا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر بارش ویسی برس رہی ہو تو وہ اتنی خطرناک نہیں ہوتی، لیکن اگر اس میں ہوا شامل ہو جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ نقصانات کر جاتی ہے۔ اسی طرح جو سمندر کا پانی ہے اس میں دیکھو جہاز چلتے رہتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن جیسی اس میں ہوا شامل ہو جاتی ہے تو وہ طوفان میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ قوم نوح کے کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کیا فرمایا، فَأَخَذَهُمُ الطوفان، انہیں طوفان نے پکڑ لیا۔ تو فرماتے طوفان کہتے ہیں گردش ہوا کو، کہ جب ہوا بہت تیز چلتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، طوفان ہے۔ تو گویا کہ جو قوم نوح ہے تو ان پر بھی عذاب کس کا آیا، ہوا کا آیا۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی اس میں ذکر ہے، تو وہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بھی جو عذاب آیا فرعون پر، وہ ہوا کی وجہ سے ہی آیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس دریائے نیل سے گزر گئے نا تو وہ پانی جو تھا وہ ٹھہرا ہوا تھا، لیکن وہ جو پانی جب فرعون داخل ہو گیا، وہ پانی جب آپس میں ملا تو اس میں ہوا کا زور تھا، تو ہوا کے زور کی وجہ سے وہ پانی آپس میں مل گیا اور فرعون جو تھا وہ اس میں کیا ہو گیا، غرق ہو گیا۔ تو گویا کہ اس میں بھی کیا ہو گئی، ہوا کا ذکر آیا۔ اسی طرح قوم لوط کے عذاب کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو اوپر اٹھایا، پھر الٹا کر کے نیچے پھینک دیا اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش بھی ہو گئی۔ تو تو مولانا حمید الدین فرائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو قوم لوط پر عذاب آیا، یعنی جو
पत्थरों की बारिश हुई वो भी दरअसल हवा की वजह से। वो हवा के उस ज़ोर से वो पत्थर जो है ना वो इसी तरह उनके ऊपर आए और उसमें हो गए। तो ऐसी यानी वो कहते हैं ऐसी तेज़ आँधी आई कि उस आँधी में कंकर भी थे और कंकर के साथ वो हलाक हो गए। और कौम आद के बारे में तो वैसे भी ज़िक्र है कि यानी कि उसमें क्या है उसमें हवा का ज़िक्र है। कौम आद उसमें तो री का बाकायदा ज़िक्र है कौम आद के अज़ाब। और कौम समूद का अज़ाब आपने पढ़ा कि उसमें आया है कि चीख ने उनको क्या कर दिया, उनको उनसे वो हलाक हो गए। लेकिन ज़ाहिर है, चीख जो पहुँचती है एक जगह से दूसरी जगह तक, वो भी तो हवा के ज़ोर पर ही पहुँचती है ना। तो गोया वो फरमाते हैं कि दरअसल उस चीख को जो हर एक के कानों में बहुत तेजी के साथ घुसाया, वो भी दरअसल हवा का ही उसमें रोल था। तो गोया इन सब का अल्लाह ताला ने जो मुख्तसर जिक्र किया सूरत ज़ारियात में, ये दरअसल उसके अमूद के साथ बिल्कुल फिट बैठता है और यूं ये पूरी सूरत आपस में जुड़ी हुई मालूम होती है। लेकिन वो फरमाते हैं कि अगर आप ये अब यानी अगर आप इसका अमूद तय नहीं करेंगे तो आपको ये सूरत बड़ी बेजोड़ सी मालूम होती है कि शुरू में वज़ारियात ज़रवन हवाओं का ज़िक्र है। पहली बात तो ये कि हवाओं का ज़िक्र करने की ज़रूरत ही क्या है? अब पहली 4 आयतों में हवाओं का ज़िक्र है, उसके बाद हवा का नाम और निशान ही ज़िक्र नहीं है और बातें शुरू हो जाती है, फिर कौमों की तारीख शुरू हो जाती है। तो सवाल ये है कि अब ये सूरत बड़ी बेजोड़ सी मालूम होती है, लेकिन अगर आप इसका अमूद मौलाना हमीदुद्दीन फ़राई रहमतुल्लाह की रोशनी में तय करें, तो ये सूरत आपस में बिल्कुल बड़ी मरबूत सी नज़र आ जाती है और उसका शुरू वाला हिस्सा और पूरा आखिर वाला हिस्सा ये आपस में बिल्कुल यकजान नज़र आता है। तो इस तरह से वो किसी का जो गोया कि इस तरह से अमूद तय करके उसमें क्या करते हैं, जब वो उसकी तफ़सीर को देखते हैं, सूरत को देखते हैं, तो वो बिल्कुल अलग-सा हो जाता है। इसी तरह अगर आप देखें, ये जो अदब जाहिली उनका एक उसूल था कि कुरान पाक को समझने के लिए जाहिली जो लिटरेचर है या जाहिलियत के ज़माने का जो लिटरेचर है उसको पढ़ना है, तो इस हवाले से भी उन्होंने बड़े पैमाने पर मुफस्सिरीन से इख्तिलाफ किया। जैसे मसलन मैंने पहले भी मिसाल दी कि सूरत तहरीम में जो अल्लाह ताला ने फरमाया ना, फ़क़त सग़त क़ुलूबुकुमा, फ़क़त सग़त क़ुलूबुकुमा। तो वो फरमाते हैं कि आम तौर पर मुफस्सिरीन कहते हैं कि यहाँ सग़त का मतलब होता है मुनहरिफ हो जाना। तुम्हारे दिल मुनहरिफ हो चुके हैं, तुम्हारे दिल एराज़ कर चुके हैं। लेकिन मौलाना हमीदुद्दीन फ़राई रहमतुल्लाह ने यहाँ शुआरा की, अरब शायरी की मदद से ये समझाने की कोशिश की है कि यहाँ सगा का मतलब है माइल होना। तो अल्लाह ताला बताने चाहते हैं कि उन जिन 2 बीवियों का इसमें ज़िक्र है कि तुम दोनों के दिल पहले ही माइल हो चुके हैं। तुम दोनों के दिल पहले ही क्या हो चुके हैं? माइल हो चुके हैं। शाबाश! बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो इस तरह से गोया कि उन्होंने सगा का माना बाकी मुफस्सिरीन की बजाय क्या किया? माइल होना किया या अदब जाहिली की बुनियाद पर। ये इसी तरह जो सूरतुल क़ियामह की आयत है, जिसमें अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वो क़यामत का ज़िक्र आ रहा है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं वुजूहुन यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, कि उस दिन बहुत सारे चेहरे तरोताज़ा होंगे। हम आम तौर पर इसका तर्जुमा करते हैं अपने रब की तरफ देख रहे होंगे, अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। लेकिन मौलाना हमीदुद्दीन फ़राई रहमतुल्लाह जो है, वो इसका तर्जुमा ये नहीं देखते करते अपने रब की तरफ देख रहे होंगे, वो कहते हैं नाज़िरा का मतलब है अपने रब का इंतज़ार कर रहे होंगे। रब का क्या कर रहे होंगे? इंतज़ार कर रहे होंगे। क्यों? वो कहते हैं कि नज़रा का जो माना है वो अदब जाहिली में और खुद कुरानी ताबीरात में इसका माना इंतज़ार करना आता है। जैसे मसलन ये जो है ना जो बिल्कीस का वाक़या है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का, उसमें वो क्या फरमाते हैं? व इन्नी मुरसिलतुन इलैहिम बिहदिय्यतुन फनाज़िरतुम बिमा यरजिउल मुरसलून, कि मैं एक उनको हदिया भेज रही हूँ, फिर मैं इंतज़ार करूँगी कि वो मेरे कासिदों को किस चीज़ के साथ लौटाते हैं। तो ये इसका क्या है? नज़रा का मतलब है यहाँ गोया कि यानी इंतज़ार करना। इसी तरह मौलाना हमीदुद्दीन फ़राई रहमतुल्लाह ने सूरतुल फ़ील की जो तशरीह हम करते हैं, जमहूर मुफस्सिरीन करते हैं, वो क्या है कि जो अबरहा का लश्कर है, वो हलाक हो गया किससे? कि ऊपर से पत्थर आए और वो पत्थर वो एक आदमी को लगता था, उसके हाथी को लगता था और वो पूरे के पूरे हलाक हो गए। अबाबील जो है ना, वो लेकर आए।
لیکن مولانا حمید الدین فرائی رحمہ اللہ ابراہ کے اس واقعے کو اس طرح سے تشریح نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں دراصل ابراہ کے لشکر میں بیماری پھیل گئی، چیچک کی بیماری پھیل گئی اور وہ مر گئے. اور پھر وہ ابابیل، ظاہر ہے جب بہت زیادہ اموات ہو جاتی ہے تو پرندے بھی پھر آ جاتے ہیں کھانے کے لیے، لاشوں کو کھانے کے لیے. تو وہ کہتے ہیں وہ دراصل ابابیل پرندے ان لاشوں کو کھانے کے لیے آئے. ایسا نہیں ہے کہ وہ چونچ میں کوئی پتھر لے کر ان کو انہوں نے مارا ہو. اب وہ اس کا انکار کیوں کرتے ہیں، یعنی وہ اس طرح تشریح کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھو اگر یہ اس طرح کا واقعہ ہوتا کہ وہ پتھر لے کر انہوں نے مارا ہوتا تو یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ ہوتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مکہ میں اتنا بڑا واقعہ ہو جائے اور عرب لٹریچر میں اس کا ذکر ہی نہ ملے؟ جو ادب جاہلی ہے، جو عربی کا لٹریچر ہے، اس بڑے واقعے کا ذکر نہ ملے اس انداز میں کہ وہ باقاعدہ پتھر لے کر انہوں نے برسائے ہوں. تو اس لیے وہ اس طرح سے اس کا کیا کرتے ہیں، اس سے اختلاف کرتے ہیں. تو اس طرح سے مولانا حمید الدین فرائی رحمہ اللہ جو ہے نا، بہت سارے موقعوں پر جو ہے نا وہ الگ قسم کی کیا کرتے ہیں، یعنی وہ تشریح کرتے ہیں. تو ان کی جو میں نے جو آپ لوگوں کو کتاب دی تھی نا، یہ جمہور اور مولانا حمید الدین فرائی رحمہ اللہ کے اصولوں میں فرق ہے، وہ جو اردو مقالہ دیا تھا اس میں آپ کو مزید بھی مثالیں مل جائیں گی. آپ اس کتاب میں ذرا دیکھیں تو آپ کو مزید بھی مثالیں مل جائیں گی. اب آپ آ جائیں، ہم تھوڑا سا مولانا حمید الدین فرائی رحمہ اللہ کا تھوڑا سا میرا ارادہ ہے کہ تھوڑا سا ہم اس کو پڑھ لیں، تھوڑا سا ہم اس کو دیکھ لیں. یعنی ان کی کوئی جو کچھ کتابیں ہیں ان کو تھوڑا سا دیکھ لیں. یہ میں نے مفردات القرآن آپ لوگوں کو دی تھی یا نہیں؟ یہ آپ لوگوں کو مل گئی تھی؟ اچھا، یہ میری کتابوں میں مجھے مل نہیں رہی، پتہ نہیں کیا وجہ. صرف 2 منٹ. یہ مولانا حمید الدین فرائی رحمہ اللہ کا جو انداز تحریر ہے نا، وہ کافی مشکل سا ہے. لیکن میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو یہ تھوڑا سا پڑھاتا ہوں تاکہ آپ تھوڑا سا دیکھ لیں. مفردات القرآن تو مجھے نہیں مل رہی، لیکن ان کی ایک اور کتاب سے ہم پڑھتے ہیں. لیکن یہ جو مفردات القرآن ہے تو وہ آپ لوگوں نے پھر کیا کرنا ہے، اس کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے. اس کا میں بتاتا ہوں کہ کہاں سے آپ لوگوں نے اس کو پڑھنا ہے. 1 منٹ. یہ انہوں نے کھولی کتاب، بہت خوب. یہ تو اتنی مجھے تو اس میں نظر نہیں آ رہی. ہاں، اس کو آپ آگے کریں، مزید بھی آگے کریں. یہ یہاں سے نا جب آپ اس کو آگے کرتے جائیں، یا تو وہ جو جس نے یہ کتاب جمع کی ہے نا، تو انہوں نے حضرت کے حالات لکھے ہیں. تو یہ پچھلے سال کی طالبات کو میں نے اس کا مقدمہ پڑھایا تھا، وہ بہت بہترین تھا. تو یا تو ہم وہ پڑھ لیتے ہیں یا پھر ہم یہاں سے پڑھ لیتے ہیں. 1 منٹ تم اس کو تھوڑا سا کریں. یا اللہ. جی جی، آگے کریں اور بھی.
جی یہ جو ہے ایک منٹ میں خود ہی اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں، کیونکہ یہ جو آپ ہے یہ بہت ہی یہ 2 منٹ یہ ڈاؤن لوڈ کر لی میں ذرا، یہ آپ اپنی اسکرین شیئرنگ بند کر دیں، جزاکم اللہ۔ کیونکہ میں کمپیوٹر سے ہوں تو اس لیے وہ ذرا نا واضح نظر آئے گا۔ یہ نا مفردات القرآن، اب اس میں جو اصل پڑھنے والی چیز ہے وہ میں آپ لوگوں کو ذرا بتاتا ہوں۔ شروع میں تو انہوں نے ان کے حالات لکھے ہیں، اب یہاں سے نص کتاب مفردات القرآن، کتاب المفردات قرآن، اس کتاب کا ٹیکسٹ نص، اس کو آپ تھوڑا سا دیکھیں، بڑی یعنی اس میں انہوں نے نا لغت کے حوالے سے بڑی ہی بہترین قسم کی انہوں نے نا بات کی ہے۔ اب آپ اس کو تھوڑا سا دیکھیں، مولانا حمید الدین فرائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے آپ ان کا نا ان کی جو زبان کی گہرائی ہے نا، یا زبان پر جو ان کو عبور ہے، دراصل یہ آپ کو سمجھانا مقصد ہے، اور عربی زبان کو یا قرآن کو کس انداز سے دیکھنا ہے لغت کے اعتبار سے، وہ اس میں انہوں نے بڑے ہی شارٹ انداز میں بیان کیا، لیکن بڑے ہی بہترین انداز میں۔ وہ کیا فرماتے؟ وہ فرماتے الکتب المتعلقہ بلسان العرب من حیث دلالتی علی معنی ثلاثت، فرماتے ہیں کہ عربی زبان کے الفاظ جب آپ نے سمجھنے ہیں کہ ان کے معنی کیا ہے، تو اس میں 3 قسم کی کتابیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی۔ پہلی کتاب المفردات، وہ مفردات کون سی کتابیں وہ بتائیں گے۔ دوسری ہے کتاب الاسالیب، تیسری ہے کتاب اصول التاویل۔ اب آپ دیکھیں، کہتے ففی کتاب المفردات یبحث عن الالفاظ المفردہ، کتاب المفردات میں جس کو ہم ڈکشنریز کہتے ہیں نا، لغت، اس میں صرف لفظ کا معنی بتایا جاتا ہے۔ وَيُكْشَفُ عَنْ مَعَانِيَ الْخَاصَّةِ بِحَيْثُ أَنْ تَتَّضِعَ لَهَا الْحُدُودُ وَاللَّوَازِمُ وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا وَمَا يَفْتَرِقُونَ وَمَا يُشَابِهُ وَمَا يُضَادُ، وہی مفردات، متضاد وغیرہ، یعنی ڈکشنریز میں مفردات میں یہ بتایا جاتا ہے۔ فَيُحِيطُ الْعِلْمُ بِدَلَالَةِ الْأَلْفَاظِ الْمُفْرَدَةِ، یعنی اس میں ہمیں جو مفرد الفاظ ہے وہ ہمیں معلوم ہو جاتے ہیں ان کا معنی، یعنی سمپل لفظ اور اس کا معنی، جس کو ہم ڈکشنری کہتے ہیں۔ تو ایک تو آپ کو یہ کتابیں دیکھنی ہوں گی۔ دوسری کہتے ہیں وفی کتاب الاسالیب یبحث عن دلالت التراکیب المختلفہ الوجوہ التي تدل علی الاسالیب المتنوعہ فیحیط العلم بما يدل علی الکلام من المعانی حتی یحفظ اما لا دلالت علی۔ کہتے ہیں کتاب الاسالیب میں آپ کو کچھ مرکبات اور کچھ اسالیب کا معنی معلوم ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب کوئی غم کا موقع ہو تو پھر اسلوب کلام کیسا رکھنا چاہیے، جب خوشی کا موقع ہو تو پھر اسلوب کلام کیسا رکھنا چاہیے، سمجھ میں آ گئی؟ یا اسی طرح جب غصے کا موقع ہو تو پھر اسلوب کلام کیسا رکھنا چاہیے، جب کوئی آپ کی بات کا انکار کر رہا ہو تو پھر آپ کو اسلوب کلام کیسے رکھنا چاہیے، وہی جو یعنی یہ جس کو ہم آپ بلاغت کہہ سکتے ہیں۔ تو مختلف قسم کی جو اسالیب ہے یہ آپ کو دیکھنی ہوگی۔ وفی کتاب اصول التاویل یبین ما یؤخذ من المعانی المختلفہ وما لا یؤخذ وما یمکن من الجمع۔ اصول التاویل میں دراصل وہ بتانا چاہتا ہے کہ جب ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی کا احتمال ہو تو اب آپ نے کون سا معنی لینا ہے، کون سا نہیں لینا، دونوں لینے، وہی یعنی جب ایک ترکیب آ گئی کلام میں، اب تعویل، اس کی تعویل اب کیا کریں گے، یعنی اس لفظ کا اب ہم مفہوم کیا بیان کریں گے، یہ آپ کو گویا کہ پھر اس کے بہت سارے احتمالات ہوتے ہیں نا، تو اب اس میں سے کون سا احتمال لینا ہے کون سا نہیں لینا، تو یہ آپ کو اصول التاویل میں ملیں گے۔ کہتے ثم بعد ذلك يستوي السبيل الى فهم ربط معاني القرآن من نفس القرآن۔ دیکھو کہتے اس کے بعد آپ کو راستہ نظر آئے گا کہ آپ قرآن پاک کے الفاظ کی معنی کو قرآن سے سمجھنے کی آپ کو کوشش مل جائے گی۔ تو اب کہتے وہ احب الی من ان یؤخذ من کتابنا نظام القرآن
कहते ये जो हमारी निज़ामुल कुरान है, जो रबत है, उसको आप हमारी किताब निज़ामुल कुरान से खैर मिल जाएगी। अब वो खैर उन्होंने आगे उसी निज़ाम की ना उसमें वो कुछ वो किए। अब वो कहते हैं फ़इन्नल इल्म मिन तरीक़िल इस्तिंबात वल फ़िक्र बसीरतुन व बय्यिना वलाकिन मन ली बिल मुस्तंबतिल मुतफ़क्किर अल मुफ़रिग़ जुहदुहु फ़ी अख़्ज़िल मारिफ़ मिन उयूनि अन नज़्ज़ाक़ा इल्ला मा शा अल्लाह व फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम। यानी वो फरमाते हैं कि ये जो रबत है, ये मैंने ख़ास तौर पर हासिल किया है, लेकिन हर इल्म वाले के ऊपर एक और इल्म वाला है, यानी मुझसे और भी होंगे, लेकिन मैंने अपने तौर पर इस निज़ाम को दरियाफ़्त करने की कोशिश की। अब वो फरमाते हैं वलिदफ़्इ ज़ुनूनि अल्लती बुनियत अलल अवहामि नाशिया अन क़िल्लति नज़र व तअम्मुल फ़ी रिवायाति जमिल कुरान व माक़िउ दना वदाना किताबैन। अब वो फरमाते हैं कि बसा औक़ात बहुत सारे अवहाम भी पैदा होते हैं, यही जो हमारा नज़रिया निज़ामुल कुरान, तो कहते हैं उसको दूर करने के लिए हमने 2 किताबें लिखी है, एक तारीख़ुल कुरान और एक दलाइलुन निज़ाम। यानी जिसमें उन्होंने हमें ये बताने की कोशिश उन्होंने की, जिस तरह मैंने आपको बताया कि भाई ये जो नज़्म है ये क्यों ज़रूरी है, वो दलाइलुन निज़ाम वो दरअसल ये किताब है, दलाइलुन निज़ाम। ये बड़ा मुख्तसर सा है, चूँकि वो उसको ना यानी सिर्फ़ उसको किसी ने स्कैन किया है। तो ये भी मैं आपको भेजूँगा, तो ये दलाइलुन निज़ाम, थोड़ा-सा अंदाज़ इसका काफ़ी ना मुश्किल सा है। अब वो कहते हैं लितत्मइनुल कुलूब व तस्तईदु लिन्नज़रि फ़ी नज़्मिल कुरान वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल मुस्तआन फमन शाअ क़द्दम अन-नज़र फ़ी किताबि तारीख़ व दलाइलिन निज़ाम इन कान ला यरा क़ल्बुहु मुतमइनन बिअन्न कलामुल्लाहि मुनज़्ज़म अला गायति हुस्नि नज़्म। कहते हैं वो हमारा दलाइलुन निज़ाम आप देखें तो उसे पता चल जाएगा कितनी मुरत्तब किताब है कुरान पाक। अब वो कहते हैं फ़हाज़ी ख़म्सतु कुतुबिन फ़ी फ़हमि ज़ाहिरिल कुरान। कहते हैं कुरान पाक के ज़वाहिर यानी उनके मानी को समझने के लिए ये 5 किताबें हैं। वतलिया सबअतु कुतुबुन फ़ी उलूमिल कुरान, कहते हैं उसके बाद फिर 7 और किताबें आनी चाहिए उलूमुल कुरान में, और उसमें से पहली किताब है किताबुल हिकमा। वही जो मैंने उनको किताबों का पूरा वो बताया था। अब गोया कि उसमें अब वो अपनी वो जो मुफरदातुल कुरान है ना, अब उसको गोया कि उसने बताया कि ये हमारी किताबों की वो पहली कड़ी है, जो एक किस्म की डिक्शनरी है। अब आप देखें कि वो इस किताब का उन्होंने अब तारुफ कराया है यहाँ से, कि ये जो किताब है ये कैसी है। कहते हैं अम्मा बाद फ़हाज़ा किताबुन फ़ी मुफ़रदातिल कुरान जअलतहु मिम्मा नहूलु इलैहि फ़ी किताबि निज़ामिल कुरान लिकै ला नहताजु इला तकरार बहसिल मुफ़रदात इल्ला फ़ी मवाज़ि यसीरा यकूनु फ़ीहा सय्यु गैरिल मशहूर फ़नज़कुरु बिक़द्रि मा तत्मइनुल क़ुलूबु सलीम। यानी हम उसमें थोड़ा-सा उसमें ज़िक्र करेंगे। कहते हैं कुछ हमने निज़ामुल कुरान में भी कुछ चीज़ें ज़िक्र की। कहते हैं वला नूरिदु फ़ी हाज़िल किताब मिनल अल्फ़ाज़ इल्ला मा यक़्तज़ी बयानन व इज़ाहन इम्मा लिबिनाइ फ़हमिल कलाम औ नज़्मि अलैहि फ़इन्नल ख़ता रुबमा यक़उ फ़ी नफ़्सि मानल कलिमा फ़युबइदु अनि तावील सही औ फ़ी बाज़ि वुजूही फ़युग़लिक़ु बाब मारिफ़तिन नज़्म। कहते हैं हम उसमें सिर्फ वो अल्फाज जिक्र करेंगे जिसका फ़हम थोड़ा-सा मुश्किल हो, या तो इस वजह से मुश्किल है कि लफ़्ज़ का माना ही मालूम नहीं हो रहा, या लफ़्ज़ का माना मालूम है, वो जिस सियाक़े कलाम में आया है, यानी कुरान पाक की जिस आयत में आया है, वहाँ वो फिट नहीं बैठ रहा है, तो उस वजह से कहते हैं देख रहे हैं। कहते हैं व अम्मा आमतुल कलिमात फलम नतारज़ लहा, कहते हैं जो बाकी आसान अल्फाज हैं उसको हमने नहीं छेड़ा। व कुतुबुल लुग़ति वल अदबि काफ़िलतुन बि व मा ज़ालिका तजिदु हाज़ल किताब इंशाअल्लाह मुहतवियन अला जुल्लि मा यक़्तज़ी शर मिन अल्फाज़िल कुरान। कहते हैं वक़ब्ल शुरूइ फ़ी शर्रिल अल्फाज़ नुक़द्दिमु बाज़ उमूरिन कुल्लियतिन तज़ीदु नाज़िर बसीरा। ये कहते हैं किताब के शुरू करने से पहले हम कुछ मुक़द्दमात में ये बताएँगे कि कुछ लफ़्ज़ के या ज़ुबान के कुछ उसूल हम कहते हैं बताएँगे। अब इन्होंने कुछ मुक़द्दमात बताए। पहला मुक़द्दमत क्या है? अल मुक़द्दमतुल ऊला फ़ी मक़सदिल किताब व हाजतिल कलाम इलैहा। पहला मुक़द्दमा कि इस किताब का मकसद क्या है? इस किताब का जो मकसद है वो हमने गोया कि क्यों लिखा है। वो कहते हैं ला यख़फ़ी अन्नल मारिफ़त बिल अल्फ़ाज़िल मुफ़रदति हियल ख़ुत्वतुल ऊला फ़ी फ़हमिल कलाम। यानी ये तो एक पहली सीढ़ी है किसी भी लफ्ज़ को किसी भी कलाम को समझने के लिए ना। मसलन आपके सामने किसी ने जुमला बोला है, अब उस जुमले को समझने के लिए सबसे पहली जो सीढ़ी है वो उसके सारे मुफ़रदात आपका माना मालूम होना चाहिए। अगर आपको मुफ़रदात यानी उनके अल्फ़ाज़ का माना ही मालूम नहीं है, तो आप ज़ाहिर है वो कलिमा नहीं समझते हैं। तो कहते हैं ये तो पहली सीढ़ी है। कहते हैं वबाज़ुल जहली बिल जुज़ई युफ़ज़ी इला ज़ियादति जालिम बिल मजमू। कहते हैं अगर आपको उसमें से कुछ एक लफ्ज़ का माना भी मालूम नहीं है ना, तो आपको दरअसल पूरे कलाम का माना मालूम नहीं है ना। यानी अगर मैं अपने बोलते हुए कोई एक लफ्ज़ ऐसा बोलूँ जिसका माना आपको मालूम नहीं, तो आपको गोया कि मेरी पूरी कलाम ही समझ नहीं आई, क्योंकि वही लफ्ज़ ही उस पूरे जुमले से जुड़ा हुआ है ना।
कहते वइन्नमा यस्लमुल मरउ अनिल खता इज़ा सद्द जमीउ अब्वाबी फमन लम यतबय्यन माना अल अल्फाज़ुल मुफरदा मिनल कुरान अग़लक़ अलैहि बाब अत-तदब्बुर व अश्कल अलैहि फ़हमुल जुमला व ख़फ़िया अनु नज़्मुल आयाति वस्सूरा वलो कान ज़ररु अदमुल फ़हम लकान यसीरन वलाकिन्नहु अक्सर व अफ़ज़ा वज़ालिक बिअन्नल मरअ क़ल्लमा यक़िफ़ु अला जहली बल यतजावज़ु मौक़िफ़हु फ़यतवहमु मिनल लफ़्ज़ि ज़िद्द मा उरीदु फ़यज़हबु इला ख़िलाफ़िल जिहतिल मक़सूदा। यानी वो बता रहे हैं कि देखो बसा औकात अगर आदमी को लफ्ज़ का माना मालूम नहीं होता, कहते वो तो कोई मसला नहीं, लेकिन कहते कुछ लोग, कुछ मुफस्सिरीन या कुछ लोग ऐसे हैं जो लफ्ज़ का माना मालूम नहीं होता तो वो उसका जिद मुराद ले लेते हैं, यानी लफ्ज़ का माना ही गलत मुराद ले लेते हैं। जब लफ्ज़ का माना गलत मुराद ले लिया तो उसने पूरे कुरान की तफसीर, जो जिस जिस जुमले की वो तशरीह करना चाहता है, वो तावील ही बिल्कुल गलत कर दी। तो कहते इससे वो कहते आप मालूम कर लो कि मुफरदात का फ़हम कितना ज़रूरी है, कि इससे बसा औक़ात आप आयत का माना ही उल्टा कर देते हो, जो आयत जो मफ़हूम देना चाहती है आप उससे बिल्कुल अलग मफ़हूम ले लेते हो। अब वो कहते हैं सुम्मा सूअ फ़हमिल कलिमा लैसा बिअम्रिन हय्यिन फ़इन्नहु यतजावज़ु इला इसाअति फ़हमिल कलाम व कुल्लु मा दल्ला अलैहि मिनल उलूमि वल हिकम फ़इन्न अज्ज़ाअल कलाम युबय्यिनु बाज़ुहा बाज़न लिल्लुज़ूमि वत्तवाफ़ुक़ बैना। अब वो इसकी एक मिसाल देते हैं। अब वो मिसाल देते हैं, कहते हैं मसलन कलिमतुन नज़ा फ़ी सूरतुल क़सस, ये जो है ना सूरतुल क़सस में ये जो है वनज़अना मिन कुल्लि उम्मतिन शहीदन फ़कुलना हातु बुरहानकुम फ़अलिमू अन्नल हक़्क़ लिल्लाहि व ज़ल्लनु मा कानू यफ़्तरून। कहते हैं इस आयत में, अब देखो मिसाल समझाना चाह रहे, कहते हैं इस आयत में जो नज़ा का लफ्ज़ है, नज़अना, और शहीद का लफ्ज़ है, कहते हैं अगर आप नज़ाना का माना गलत करोगे तो आप शहीद का माना भी गलत करोगे। अब इसमें उन्होंने फिर आगे समझाया है कि नज़ाना का माना कैसे गलत करने से शहीद का माना गलत हो जाता है। यानी असल में आमतौर पर इसका माना हम करते हैं ना कि वनज़ाना मिन कुल्लि उम्मतिन शहीदन, कि हम हर ग्रोह में से एक गवाह निकालेंगे। तो अब वो कहते हैं यहाँ असल जो जिस पर कलाम का मदार है वो नज़ा का लफ्ज़ है। नज़ा का जो माना आप करोगे तो आगे से वो जो आयत है वो उसका अगर नज़ा का माना आप और करोगे तो माना आयत और तरफ चली जाएगी, अगर आप और करोगे तो आयत और तरफ चली जाएगी। कहते हैं फसूई फ़हमिहा सरफ़ अन माना गैरा, कहते हैं वहाँ कज़ा लफ्ज़ुल आला व तूफ़ान, इसी तरह वो कहते हैं आला और तूफ़ान का लफ्ज़ भी है। अब वो कहते हैं वरुबमा तरा अन्नल ख़ता फ़ी कलिमतिन मानन वाहिदिन युसरिफ़ु अन तावील व सूरतु भी असरिया। कहते कभी कभी यूं भी हो जाता है कि अगर एक लफ्ज का माना आप गलत करोगे ना तो दरअसल पूरी सूरत ही आप गलत रुख पर डाल देते हो। पूरी सूरत जो है ना आप अलग रुख पर चल पड़ते हो उस एक लफ्ज को न समझने की वजह से। कहते हैं फयतवज्जहुल मरउ इला समतिन कुल्लमा मर्र फी बउद अनिल फहमी मिस्ल लफ्ज़िल कसम व अदवाती सुभान। कहते फिर आदमी एक ऐसी समत की तरफ चला जाता है कि वो जितना उसमें जाता है वो फाहम कुरान से मजीद पीछे चला जाता है। कहते इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे जो जिन सूरतों के शुरू में अल्लाह ने कसम खाई है, कहते अगर आप उन कस्बीय जुमलों को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे और उसमें हिकमत और उसका मफहूम नहीं समझेंगे तो पूरी सूरत से ही आप अलग रुख पे निकल जाएंगे। जैसे मैंने वज़ारियात की मिसाल दी, अब वहाँ उन हवाओं की अल्लाह ने कसम क्यों खाई है और अज़ारियात से हवाएं मुराद है, अगर आप उसको नहीं समझोगे तो उस जो जो सूरत है उससे आप बिल्कुल अलग रुख पे चले जाओगे। तो अब वो कहते हैं फलौ अलिमू मानाहु तबय्यन लहुम तावीलु अक्सर सुवर लती फ़ीहा अल-क़सम फमन लम तबय्यन लहु माना अल-कलिमा व हुदूदा लम यतमसलहु शुक्ला वलत्तज़ा मफ़हूमु मिस्ल कलिमत मवारिद फ़ी बैति तरफ़ा। अब खैर उन्होंने एक शेर से इसकी मिसाल दी है कि फलां के शेर में, इसको फिलहाल हम छोड़ देते हैं। अब वो कहते हैं, अब इसको ज़रा देखें, अब गोया कि इस अभी तक बात का खुलासा क्या निकला कि भाई मुफ़रदात को समझना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप मुफ़रदात को नहीं समझोगे तो एक तो उस मुफ़रद आपने नहीं समझा, लेकिन वो कहते हैं ये एक बात नहीं है। दरअसल उस मुफ़रद कलिमा को न समझने की वजह से बसा औक़ात पूरी आयत ही आप गलत समझ जाते हो या बसा औक़ात पूरी सूरत ही आप गलत समझ जाते हो, इसलिए मुफ़रदात का माना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो कहते हैं कि अब उसका माना कैसे मालूम करना है, वो अब अगली उस इस इबारत में वो बताए जाते हैं। कहते हैं वकुतुबुल लुगति वल गरीब ला तुतीका हुदूदल कलिमात हद्दन तामन। कहते हैं ये जो लुगत की किताबें हैं या गरीब, गरीब का मतलब है जिसमें मुश्किल अल्फाज के हैं, कहते हैं उसमें वो आपको किसी लफ्ज का पूरा हुदूद अरबा बयान नहीं करते, वो तो सिर्फ एक
मुफरद माना बयान करते, उस लफ्ज की जो पूरा जो नक्शा है वो नहीं खींचते आपके सामने। वो कुतुब सियर व तफसीर ला ला तबय्यन लक बितमाम व सिहती उमूरन जा ज़िक्रुहा फिल कुरान। इसी तरह कहते हैं इसमें भी ऐसा नहीं है। वो कुतुबुल उलूमुल उखर मिनल अक़लियात वल अख़लाक़ ला तुती कमा तज़म्मना अलैहिल कुरान मिनल हिक्म वल असरार फ़हतजना इला सलासति उलूम। अब आप देखो, वो कहते हैं किसी लफ्ज का पूरा नक्शा समझने के लिए आपको 3 उलूम की ज़रूरत है। एक लुगत, एक उस जो लुगत है यानी जो ज़ुबान है उसका लुग़वी माना वो समझना। दूसरा तारीख़, तारीख़ का मतलब है कि वो लफ़्ज़ किस मुआशरे में किस तरह इस्तेमाल होता रहा। और तीसरा वो हिकमत जो है ना उसको समझना। अब वो बता रहे हैं, कहते हैं वमन अराद तअम्मुलुस सही व तदब्बुर ताम वजब अलैहि अल्ला यग़फुल अन तनक़ीद फ़ीमा यअख़ुज़ु मिन हाज़िल उलूम कुल्लिहा वमन यतमस्सकु बिल कुरान व युनव्विरुल्लाहु अक़लहु यत्तलिउ अला अग़लातिन कसीरतिन फ़ी कुतुबिल क़ौम वज़्ज़ररु यकूनु बिक़द्रि अल-इतिमाद अलैहि वल ग़फ़लति मिन अत-तनक़ीद। खैर ये उन्होंने दरअसल ये बात की है कि देखो ये जो आपने फिर ये किताबें देखनी है उसमें भी आपने छांटी करनी है। तनक़ीद का मतलब होता है उसमें आपने परखना है उसको। अगर आपने उसको परखा नहीं तो बसा औक़ात इसमें भी कहते हैं बहुत सारी गलत चीज़ें मिली हुई हैं, आपने उसको भी देखना है। तो गोया कि ये उन्होंने पहला गोया कि जो मुकदमा समझाया है कि किसी लफ्ज़ का जो मुफ़रद लफ्ज़ है, वो क्यों समझना ज़रूरी है और उससे क्या-क्या मसाइल क्रिएट हो सकते हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम उसमें पैदा हो सकते हैं। ये पहला मुकदमा है। अब दूसरा मुकदमा देखो, फिल उसूल लिसानिया। दूसरा मुकदमा उन्होंने ये बताया है कि किसी लफ्ज़ की किस्में दरअसल कितनी होती हैं। अब ये उन्होंने लफ्ज़ की अक़साम बताई। कहते हैं फ़नक़्सिलु अव्वलन मवाज़िउल फ़हमी मिनल कलिमति अविल कलाम। कहते हैं जिस लफ्ज़ में आपको वहम पैदा होता है ना, गलती पैदा होती है वो हर लफ्ज़ में नहीं होती। उसकी कुछ किस्में हैं। पहली पहली है अव्वलुहा अल मुश्किला। लफ्ज़ की पहली किस्म है, कलिमात की पहली किस्म है जिसको आप कलिमात मुश्किला कहते हैं। क्या माना कलिमात मुश्किला? अब वो कहते हैं कलिमात मुश्किला की 2 किस्में। मा लम यतबय्यन लहुम मानाहु फ़अख़्तउ अस्लल अम्र। कि वो कलिमात मुश्किला जिनका माना ही वाज़ेह नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 मा लम तबय्यन लहुमुल उमूरुल मुतअल्लिक़ा बि मिनल अहवालि सय्य्या फ़सारतिल कलिमतु गैर दालतिन अला मा उरीदु मिन्हा। कि कभी या तो उसका असल माना ही मालूम नहीं है, उसमें मुश्किल है, या असल माना तो मालूम है लेकिन कलाम में उसका जो मफ़हूम है, जो दलालत है, जो मुराद है, उसमें मसला है। जैसे ये सलासत कुरू का देखें ना कि कुरू का असल माना तो मालूम है, अब यहाँ कौन सा वाला माना मुराद है, इसमें इश्काल है। तो एक कुछ अल्फाज होते हैं जिसको आप इस तरह मुश्किला को देखते हैं। ये पहली किस्म होगी। दूसरा है सुम्मा अमरुल मुश्तरिकत बैन मानयैनि व अक्सर। दूसरी किस्म वो है जो जो अल्फाज एक से ज्यादा मानी में मुश्तरक है। अब उसमें भी फिर प्रॉब्लम पैदा होगी कि यहाँ कौन सा माना मुराद है। वला युहतदुल इलल मानल मुराद फी मौज़िन खासिन इल्ला बिसियाक़िल कलाम व मौक़ि व इख्तियार मा कान अहसन तावीलन मिसलन अल मसानी। जैसे मसानी का लफ्ज़ है कुरान पाक, कहते हैं लफ्ज़ुन मुश्तरिकुम बैनल आयात व गैरिहा। कहते हैं मसानी का लफ्ज़ आयतों के लिए भी आया है, कुरान की आयतों के लिए और मानी के लिए भी आता है। फ़इज़ा अलिमत मिन इस्तेमालातिल अरबी इश्तरका लफ्ज़ फ़तअम्मल फ़ी। तो जब आप वो पूरे इस्तेमालात को देखोगे तो फिर उसमें आप देखेंगे। अब वो कहते हैं मुश्तरक की भी फिर 2 किस्में हैं। अब ये आपने उसमें भी पढ़ा होगा शायद जिन्होंने ये नूर अल अनवार में, कि मुश्तरक की 2 किस्में यूँ हैं। एक मुश्तरक वो है जिसके मसलन 4 मानी है, लेकिन वो मानी अलग-अलग हैं। उनमें कोई मुश्तरक उसूल नहीं है। ये एक मुश्तरक ही है। एक मुश्तरक वो है जिसके अगर 4 मानी है तो वो 4 मानी दरअसल आपस में क्या हैं? जुड़े हुए हैं। वो 4 मानी आपस में क्या हैं? जुड़े हुए हैं। जैसे मसलन इसकी मिसाल उन्होंने दी, जैसे आयत। कुरान पाक में जो लफ्ज़ आयत है ना, आयत का माना निशानी भी है। आयत का माना जो है ना वो निशानी भी है, और आयत का माना मौजज़ा भी आता है, और आयत का माना जो है वो कुरान की आयत भी आती है। अब ये जो आयत है ये दरअसल ये 3 या 4 मानी जो है ये सारे आपस में एक उसूल की शक्ल में जुड़े हुए हैं। यानी आयत का असल मतलब होता है कि हर हर वो चीज़ जो जो किसी चीज़ पर दलालत करे। अब मौजज़े को भी आयत इसलिए कहते हैं कि वो नबी की नबूवत पर दलालत करती है, ठीक है? और निशानी, कोई अल्लाह कोई निशानी दिखा दे उसको भी आयत इसलिए कहते हैं कि वो उस चीज़ पर दलालत करती है। और कुरान की आयत को भी आयत इसलिए कहते हैं कि वो अल्लाह के उस कलाम पर क्या करती है? पूरे तौर पर दलालत करती है। अब यहाँ देखो आयत की 3 मानी तो है, लेकिन वो सारे आपस में क्या है? एक कुल्ली माना की शक्ल में जुड़े हुए हैं। लेकिन
ایک مشترک ایسا ہوتا ہے جس میں اگر ایک سے زیادہ معنی ہو لیکن وہ آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہوتے، ہر کوئی مفرد مفرد الگ الگ معنی ہوتا ہے، یہ انہوں نے مشترک میں یہ بیان کیا۔ ثم المرادفہ، اب انہوں نے مترادف، اب یہ بڑی اہم بات ہے، الفاظ کی ایک قسم مترادف ہے، مترادف اس کو کہتے ہیں نا جس کے معنی سیم ہو، جیسے آپ کہتے ہیں کہ یعنی قعدہ اور جلس ہے نا، تو قعدہ کا مطلب بھی بیٹھنا، جلسہ کا معنی بھی بیٹھنا، لیکن وہ کہتے ہیں مترادف کی بھی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، المطابق لمرادفی من جمیل وجوہ، کہ دو لفظ آپس میں مترادف ہے من جمیل وجوہ، یعنی وہ مکمل یکساں معنی دیتے، کوئی فرق نہیں ہے۔ کہتے یہ بہت تھوڑا ہے، کہتے عربی زبان میں جو مترادف الفاظ ہوتے ہیں ان میں بڑا قلیل فروق ہوتے ہیں۔ وثانی ما یوافق من بعض الوجوہ وذا کثیر جدا، کہتے یہ بہت زیادہ استعمال، جیسے میں نے آپ کو وہ آپ کو مثال دی بھی تھی کہ وہ ایک شاید وہ ہم جب آپ کو شاید نہیں دی ہوگی، وہ ایک آدمی آتا ہے نا، ایک شاعر کسی ادیب کے گھر پر، کسی ادیب کے دروازے پہ، اور اس کو کہتا ہے کہ میں آپ کے دروازے پہ قائمن، میں آپ کے دروازے پہ کھڑا ہوں۔ تو اس نے کہا قائمن، کیا آپ کوئی سوالی ہو؟ اس نے کہا قائمن کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی سوالی مانگنے والا جب دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے قائمن کا لفظ آتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر میں قائدن، میں بیٹھا ہوں۔ تو اس نے اس کو بھی رد کر دیا، کہتے نہیں، بیٹھنے کا لفظ بھی فلاں معنی میں آتا ہے۔ اب وہ پریشان ہو گیا کہ پھر میں کون سا والا معنی بولوں؟ تو اس نے کہا نہیں، جب آپ دروازے پہ کسی کو بلانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت قائمن کا لفظ نہ بولے، واقفن کا لفظ بولے۔ واقف، وقف یقف کا مطلب بھی ہوتا ہے نا کھڑا ہونا، واقفن۔ تو اس نے کہا یہ کہو کنت واقفا بالباب، تو اس نے کہا قائما بالباب الگ معنی دیتا ہے، واقفا بالباب الگ۔ اب بظاہر تو دونوں کا معنی کیا ہے؟ کھڑا ہونا، لیکن وہ عربی گہرائی میں جب آپ جاتے ہیں تو وہ اس لفظ کا استعمال وہ اور معنی دیتا ہے، وہ اور دیتا ہے۔ کہتے یہ جو ہے نا وہ کثیر جدا، کہتے یہ بہت زیادہ عربی زبان میں وفیہ معظم الوہم، کہتے زیادہ تر وہم اس جیسے مترادفات میں ہوتے ہیں کہ ہمیں جب لفظ وہاں بھی استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں، وہاں بھی استعمال ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ دونوں مترادف ہیں، کوئی بڑا فرق نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں اس میں بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کو یعنی گویا کہ مترادف کی یہ بھی دو قسمیں۔ خیر یہ آپ دونوں نے تھوڑی سی کچھ اس کی وہ بھی دی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ان مترادفات وغیرہ کو سمجھنا ہے تو اس میں کہتے ہیں وَمِنْ أَنْفِ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ مَعْرِفَةُ تَفْسِيرِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَإِنَّهُمْ كَثِيرًا مَا فَسَّرُوا الْكَلِمَةَ بِمُرَادِفِهَا حَسْبَ مَا أُرِيدُ فِي مَوْضِعٍ خاص۔ کہتے ہیں اگر آپ نے مترادفات کو سمجھنا ہے نا تو آپ صحابہ اور تابعین کی تفسیرات کو دیکھیں۔ کیوں؟ دیکھو جب آپ یہ تفسیر بالماثور کی تفاسیر اٹھاؤ گے نا، جیسے تفسیر تبری ہو گئی یا اور ہو گئی، اس میں مثلا مجاہد ہے یا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یا سعید بن جبیر ہے، وہ کسی لفظ کی جب معنی بیان کرتے تو اس کے مرادف سے بیان کرتے۔ تو وہ کہتے ہیں آپ ان مترادفات میں غور کرو کہ اگر مثلا قرآن پاک میں دو لفظ آئے مترادف معنی میں، تو آپ صحابہ اور تابعین کی تفسیر میں جاؤ، وہ پہلے مترادف کی تفسیر کس لفظ سے کرتے ہیں اور دوسرے مترادف کی تفسیر کس لفظ سے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ کو وہاں الفاظ الگ الگ ملیں گے، تو آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ وہاں جو لفظ آ رہا تھا اس کا یہ معنی تھا، اور وہی جو مترادف لفظ دوسری جگہ آ رہا تھا اس کا اور معنی تھا۔ کہتے ہیں یہ جو صحابہ اور تابعین نے کلمات کی تفسیر کی ہے، کہتے ہیں اس میں آپ کو یہ گہرائی نظر آئے گی۔ دیکھو یہ بالکل ایک الگ پہلو انہوں نے صحابہ اور تابعین کی تفسیر کی بیان کی، کہ جب وہ کسی کلمات کی تشریح کرتے، ظاہر ہے وہ عربی میں ہی کرتے تشریح نا، تو ایک لفظ کی تشریح وہ ایک اور لفظ سے کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں آپ نے یوں کرنا ہے، جب آپ نے مترادفات میں فرق دیکھنا ہے تو اگر اس لفظ کی تشریح صحابہ نے یا تابعین نے جس لفظ سے کی ہے، پھر وہی مترادف لفظ کسی اور جگہ آیا، پھر صحابہ نے کس لفظ سے کی ہے، اب آپ کو سمجھ آ جائے گا انہوں نے الگ الگ الفاظ سے تشریح کی ہوگی۔ کہتے ہیں وہ الگ الگ الفاظ سے تشریح اسی لیے کہ ان مترادفات میں، ان دو مترادف لفظوں میں کوئی خاص کیا ہے، فرق ہے۔ کہتے ہیں اس کو آپ دیکھیں۔ اب اس کی انہوں نے خیر یہ مثال دی کہ جیسے توفاہ اللہ، کہتے توفاہ اللہ، توفا کا مطلب ہم کہتے ہیں اماتہ اللہ، یعنی اللہ نے اس کو کیا کر دیا، موت دے دی۔ لیکن کہتے وہ وہم، کہتے وہ وہم ہے، فإن توفا عام من الاماتہ، کہتے توفا جو ہے یہ اماتہ سے بڑا زیادہ لفظ ہے۔ یعنی اصل میں توفا کا اگر آپ قرآن پاک میں دیکھیں تو توفا کا اصل مطلب ہوتا ہے وصول کرنا، ریسیو کرنا۔
جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو وہ بھی دراصل اللہ نے اس کو ریسیو کر لیا نا، تو اللہ نے اس کو ہم کہتے ہیں نا اپنے پاس بلا لیا، تو اس لیے اسی کو پھر توفا بھی کہتے ہیں۔ تو اب توفا کا لفظ کہتے ہیں اگر آپ قرآن پاک میں جتنی جگہ پر استعمال ہوا ہے، اگر آپ اس کو صحابہ اور تابعین کی تفاسیر میں دیکھو گے تو آپ کو بہت ساری جگہوں پر الگ الگ تعبیرات ملے گی۔ یا اسی طرح کہتے ہیں جیسے تقوا، کہتے ہیں اس کی مثال جیسے تقوا کا لفظ ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ فَالتَّقْوَىٰ هَاهُنَا جَامِعَةٌ وَكَذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَالرَّجَاءُ هَاهُنَا بِمَعْنَىٰ جَامِعٌ والقرآن ملآن من الجامع قال بھی اوتیت جوامع الکلم۔ کہتے ہیں یہاں جو تقوا کا لفظ ہے، یہاں صرف ڈرنا معنی نہیں ہے، یہ بہت ایک جامع معنی کا حامل ہے۔ یا اسی طرح یہ جو آیا ہے نا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھے، کہتے یہاں رجا کا بھی ایک بڑا جامع معنی ہے، کہتے اس کو بھی پھر آپ نے اس کو دیکھنا ہے۔ تو یہ گویا کہ انہوں نے الفاظ کی قسمیں کی ہیں۔ تو الفاظ کی قسمیں کیا ہو گئی؟ مشکل ہو گئی، پھر مشترک ہو گئی، پھر مترادف ہو گئی، پھر کہتے اس کی بھی آگے بہت ساری قسمیں بنتی ہے۔ تو اب انہوں نے کل 8 قسمیں نکالی ہیں۔ المشکلہ المعروفہ، مشکلہ معروفہ، مشکلہ جو مشکل معنی ہے، جس کا معنی میں خفا ہے، اور اس کے متضاد آئے گا معروف ہے، جس کا معنی معروف ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری قسم ہے المشترکہ والمنفردہ، مشترکہ جو الفاظ مشترک ہے نا، المنفردہ جن کا کیا ہے، یعنی وہ مشترک الفاظ جن کے معنی منفرد ہے، وہ آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایک اصول کہتے ہیں۔ اور تیسرا ہے الجامعہ والخاص، یعنی وہ جو اس منفردہ کا مطلب ہوتا ہے جس کا ایک معنی ہے، مشترکہ کا مطلب ہوتا ہے جس کے الفاظ میں اشتراک۔ الجامعہ والخاصہ، جامعہ کا مطلب ہوتا ہے وہ مشترک جن کے تمام معنی کو ایک اصول جمع کر رہی ہے، اور خاصہ کا مطلب ہوتا ہے جو الگ الگ ہے۔ پھر المرادفہ والمباینہ، پھر مترادف الفاظ ہو گئے، پھر متضاد الفاظ ہو گئے۔ تو اس طرح سے کہتے ہیں وہ آپ کو بہت سارے وہ کیا کریں گے، وہ ملیں گے۔ یہ تذکرہ کا جو لفظ ہے نا، یہ حضرت اس طرح سے کرتے تھے نا کہ حضرت جب کوئی کتاب لکھتے تھے تو بسا اوقات اس میں کمی بیشی بھی کرتے تھے، کیونکہ مولانا فرائی کو اپنی کتابوں پر نظر ثانی کے مواقع نہیں ملے، تو اس لیے پھر وہ ان کی قلمی مخطوطات سے جو انہوں نے جس مصنف نے اس کو جمع کیا ہے، تو اگر ان کو حاشیے پہ یا کسی اور جگہ کوئی لفظ ملتا ہے تو انہوں نے اس کو بھی جمع کر دیا۔ تو تذکرہ انہوں نے کہا کہ ایک جگہ مجھے اسی کی کچھ کاپیوں میں یہ لفظ بھی ملا کہ ایک جامع معنی کی مثال انہوں نے حلوہ سے دی ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ کہتے ہیں ہلو یا ایک جامع معنی دیتا ہے۔ ہلو کا معنی ہوتا ہے ضیق الزر، دل کی تنگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان جو ہے نا بڑا تنگ دل ہے، کیسے کہ جب شر پہنچتا ہے جزوعا تو بھی یعنی جزا فضا کرتا ہے، واذا مسہ الخیر منوعا، پھر جب خیر پہنچتا ہے تب بھی پھر اس کا ظرف برداشت نہیں کرتا، پھر فوراً وہ منوع یعنی اس خیر کو روکتا ہے اور ایک تکبر کرنے لگ جاتا ہے، جس کو آپ کہتے ہو نا کم ظرف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان تھوڑا سا نا کم ظرف سا ہے، جب اس کو شر پہنچتی ہے تب بھی برداشت نہیں کرتا، پھر اس کو وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے کون کون سی نعمتیں دی ہے، اور پھر جب اس کو خیر پہنچتی ہے تب بھی پھر اس کی کمظرفی سامنے آ جاتی ہے، فوراً اس خیر کو اپنی اس صلاحیت کے بل بوتے پہ سمجھتا ہے، اپنے طاقت کے بل بوتے پہ سمجھتا ہے۔ تو کہتے ہیں دیکھو یہاں حلوہ کا معنی بالکل ایک جامع معنی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں صبر کا معنی بھی ایک جامع معنی ہے، کہتے ہیں فالصبر جامع وهو تثبت النفس واستقامتها، یعنی نفس کو ثابت قدم رکھنا اور اس کو مضبوط رکھنا۔ اب اس کے کہتے ہیں اب صبر جہاں جہاں بھی استعمال ہوا ہے تو آپ اسی کے مطابق اس کو کیا کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ خیر یہ انہوں نے جو جامع معنی کی مثالیں دی ہے نا، ایک مثال یہ دی ہے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ حق اور صبر یہ دونوں گئے کہ ایک جامع لفظ ہے۔ اسی طرح احد کا لفظ کہتے ہیں فکلمۃ احد جامعۃ لکل ما يدل علیہ من اللوازم ومحض وجود المعنى الجامع الذي انشقت من المعانی لا يخرج اللفظ عن المشترک مثل الكتاب للوحی والشریعہ والاحد او القطیع لجماعة من الغنم وقطع الرحم اللہم الا اذا امکن الجمع بین الوجوہ دخل فی الجامع فإن ذی نکون۔ خیر اب وہ کہہ رہے وہ جامع کی مثالیں دیتے ہیں، کہتے ہیں جیسے احد کا معنی، دیکھو اللہ اکیلا ہے، ہم اس کا معنی تو ویسے احد کا معنی ایک کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یہاں احد ایک جامع لفظ ہے جس کا مطلب ہے جس کو اردو میں اگر آپ معنی اس کا کریں گے تو یکتا اس کا معنی آتا ہے، ایک نہیں، ایک دو، تو ایک کا تو پھر مماثل آتا ہے نا،
فلاں آدمی اکیلا ہے تو دوسرا بھی اکیلا ہے، تو وہ مماثل ہو سکتے ہیں۔ یا احد کا اصل معنی ہوتا ہے یکتا، یعنی کہ جتنے بھی اس کی جو لوازم ہیں وہ احد میں سارے میں آ گئے، جو اللہ تعالیٰ بتانے چاہتے ہیں کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، تو وہ احد کے لفظ میں آ گئے۔ خیر اب انہوں نے پھر تھوڑی سی بات کی ہے کہ کبھی کبھی کچھ الفاظ کے مشترک اور جامع ہونے میں اختلاف بھی ہوتا ہے کہ یہ لفظ جامع ہے یا مشترک ہے، یعنی کہ ایک لفظ، دیکھو جامع کا معنی آپ سمجھ گئے نا، کہ ایک لفظ ایک کلی معنی دیتا ہے، پھر اس کے بہت سارے افراد ہوتے ہیں نا، اور مشترک کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک لفظ کے الگ الگ معنی ہے، وہ آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہے، یہ انہوں نے خیر تھوڑا سا اس کو دیا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا، یہ دو انہوں نے اصول بتائے، پہلا اصول کہ میری کتاب کی ضرورت کیوں ہے، اور دوسرا اصول انہوں نے کیا بتا دیا کہ الفاظ کی کتنی قسمیں ہیں، مشترک کون سی ہے، پھر مترادف کون سی ہے، پھر مشترک کی کتنی قسمیں، مترادف کی کتنی قسمیں، مشکل کی کتنی قسمیں ہیں، یہ انہوں نے پورا بتا دیا۔ سمجھ میں آ گیا یا نہیں ہے؟ تو اب آپ نے دیکھا کتنا انہوں نے ایک بہترین قسم کی جو ایک لسانی بحث ہے، زبان کی بحث ہے، یہ انہوں نے کی۔ اب یہ دو مقدمے تو میں نے پڑھا ہے، اب آپ نے یوں کرنا ہے، یہ تیسرا مقدمہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اور اس کا مفہوم آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے۔ ایک یہ تیسرا مقدمہ، اور ایک جو ہے نا یہ آخر میں جو یہ انہوں نے کچھ قرآن پاک کے الفاظ کی کچھ قسمیں کی ہیں، جیسے عام ہو گیا، خاص ہو گیا، یہ انہوں نے بڑی آسان سی ہے، یہ زیادہ مشکل نہیں۔ خیر حروف مقطعات کو آپ چھوڑ دیں، تو یہاں تک حروف مقطعات تک آپ نے اس کو دیکھنا ہے۔ تو میں نے آپ لوگوں سے اس کا، اب دیکھو لفظ بلفظ سمجھنا ضروری نہیں، آپ جو ان کو پڑھ کے اس سے جو آپ کو سمجھ آیا تو آپ نے وہ مجھے بتایا ہے۔ اس مقدمہ ثالثہ میں انہیں نہیں بتایا کہ قرآن پاک میں کوئی غریب لفظ ہے یا نہیں۔ غریب لفظ کا مطلب ہوتا ہے ایسا لفظ جو اپنے عام معنی میں استعمال نہ ہو، جو اجنبی معنی میں استعمال ہو، اس کو غریب کہتے ہیں۔ تو کیا قرآن پاک میں کوئی غریب لفظ ہے یا نہیں، وہ انہوں نے اس پر بحث کی ہے۔ تو یہ آپ لوگوں نے ذرا پڑھ کے آنا ہے، یہ ہو جائے گا یا نہیں؟ پیج نمبر جو ہے نا، یہ آپ اس کو دیکھیں، یہ پیج نمبر جو ہے نا 108 سے آپ دیکھیں، 108 سے لے کر آپ لوگوں نے، اللہ آپ لوگوں کا بھلا کرے، یہ آپ لوگوں نے دیکھنے ہیں 116 نمبر صفحے تک۔ وہ ہے کہ کل جو ہے نا وہ کوئی یعنی تھوڑے سے ہی ہے، اس کو دیکھنا ہے، شابش۔ تو 116 نمبر تک اس کو دیکھ لینا ہے، شابش۔ تو اس کو تھوڑا سا دیکھنا، دیکھو اس آپ کو پڑھوانے کا اس میں مقصد یہ ہے کہ ایک تو آپ تھوڑا سا مولانا حمید الدین فرائی صاحب کا جو اسلوب ہے اس کو تھوڑا سا آپ جتنا سمجھنے کی کوشش کریں، تھوڑا سا اس کو سمجھ جائیں، تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد جب آپ آئیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم آپ کو ان کی جو تفسیر ہے، جو انہوں نے جو مجموعہ تفاسیر فرائی ہے نا، وہ پھر میں آپ کو اردو والی دوں گا، پھر آپ میں سے ہر ایک نے کسی ایک صورت کو پڑھ کے آنا ہے، وہ آپ لوگوں نے انشاءاللہ مجھے سنانا ہے۔ تو ابھی فی الحال آپ اس کو پڑھ کے آئیے گا، یہ جو مقدمے کا جو مقدمہ ثالثہ ہے اس کو پڑھنا، تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کتنا یعنی ان کی بات کو یا ان کے کلام کو سمجھنے کی کتنی آپ میں صلاحیت ہے۔ چاہے تو گروپ کی صورت میں آپ پڑھ لو، گروپ کے کوئی 3 4 گروپ بنا کے پھر اس گروپ میں سے کوئی ایک آدھ طالبہ جو ہے نا وہ مجھے سنائے، تو انشاءاللہ اگلے ہفتے میں پیر والدین میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے یہ سنوں گا۔ یہ کام سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ شابش، ماشاءاللہ آپ لوگوں کی حاضری بہت بہترین ہے اور بہت زیادہ مجھے خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو علم نافع سے نوازے اور قرآن پاک کا گہرا فہم نصیب فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔ چلو جی، بہت خوب۔ تو اسی طرح ہی یہ جو رمضان کے جو 4 ہفتے ہیں نا، تو اس میں ذرا اسی طرح اہتمام کے ساتھ حاضر ہو جایا کریں، تو انشاءاللہ اسی کے ساتھ اگلے ہفتے کو نا ہم یہ ہمارا مکتب فرائی ختم ہو گیا، تو میں نے آپ لوگوں سے سن لینا انشاءاللہ 5-10 منٹ میں، پھر انشاءاللہ ہم یہ مکتب فراہی کے قریب قریب ایک اور منہج ہے، مولانا حسین علی کا منہج، مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کا جو مکتب تفسیر ہے، وہ تھوڑا سا میں آپ کو کراؤں گا کہ وہ کون تھے اور انہوں نے کون سا درس کا ایک میتھڈ ایجاد کیا۔ جی بالکل، مولانا حسین علی صاحب، اور ان کے کچھ شاگردوں کی ایک فہرست ہے، جیسے مولانا غلام اللہ خان صاحب ہو گئے، اور اسی طرح ایک خیبر پختونخوا میں ایک تھے مولانا طاہر پنجپیری صاحب، اور اسی طرح مولانا سرفراز خان صفدر صاحب۔ تو یہ جو ہے نا ایک پورا
جو ہے نا ایک منہج تھا، تو وہ بھی مولانا فراہی سے تھوڑا-سا ملتا-جلتا ہے۔ تو اس لیے اس کو بھی ہم یہاں اس کے ساتھ کر لیں گے، تو پھر یہ ہمارا یہ 2 منہج گویا کہ اکٹھے ہی ہو جائیں گے۔ پھر انشاءاللہ میں تھوڑا-سا آپ کو درس قرآن کے حوالے سے بتاؤں گا کہ درس قرآن کیسے دینا چاہیے۔ ویسے ماشاءاللہ آپ لوگوں نے دیا ہوگا یا آپ لوگوں نے اس پر پڑھے بھی ہوں گے، لیکن ہم اپنے طور پر تھوڑے بہت جو کچھ سمجھ میں آتا ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم کرتے ہیں۔ چلیں جی، جزاکم اللہ۔ آپ لوگوں سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔